گھڑیوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، موبائل نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، لاؤڈ سپیکر نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، اور ہمارے موبائلوں میں لگے ہوئے الارم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی تو اب اس اذان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ جامع مسجد سردار ٹولہ سیلم پور پی ایس کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دیا جائے۔ اس مختصر سے جمعہ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی ہمارے اس زمانے میں اور اس دور میں ضرورت ہے۔ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جتنا آگے بڑھے گا اسلام ہماری رہنمائی کرے گا، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، اور زمانہ اتنی ترقی نہیں کیے ہوئے تھا، تب بھی اسلام تھا، اور آج زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے، اسلام آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا۔ اور قیامت کی صبح تک تمام لوگوں کو یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مسلمانوں، ہر حال میں اللہ کا حکم مانو، ہر حال میں اس کے رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، تم میں سے جو لوگ صاحب امر ہیں، امیر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، حاکم ہیں، تم ان کی بھی بات مانو، علماء کی، ان کا بھی کہا مانو۔ لیکن اگر دین کے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، دین کے کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، دو لوگ دو طریقے کی باتیں کرنے لگیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو۔ ایک مسئلے کو جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ لاسٹ میں فطرہ نکالتے ہیں، فطرہ جس کو بولتے ہیں صدقۃ الفطر۔ اس کی مقدار ایک سا ہے، ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ عربی میں جو ایک مد ہوتا ہے، عربی مد سعودیہ کا 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو یعنی 3.25 سیر۔ یہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے سیر کس کو کہتے ہیں، ہم لوگوں کو تو اب پتہ نہیں ہے کہ سیر کیا ہوتا ہے، چھٹانک کیا ہوتا ہے، بس سنتے آئے ہیں۔ بس جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیر کس کو کہتے ہیں، کلو کس کو کہتے ہیں۔ کلو تو خیر اب ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ 3.25 سیر جس کا وزن ویٹ آج کے حساب سے 2.5 کلو ہوتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کھجور، منقع، کشمش، پنیر، جو اور جو چیزیں تم کھاتے ہو، جو تمہارے یہاں کی غذا ہے وہاں کی، اس میں سے تم 1 سا یعنی 2.5 کلو فی نفر، ہر شخص کی طرف سے، ہر آدمی کی طرف سے تم دو گے، عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے لے کر نماز عید سے پہلے دیا جا سکتا ہے، 2-4 دن پہلے دے دو چلے گا، لیکن عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر پھر ادا نہیں ہوگا۔ عام صدقہ ہو جائے گا وہ، لیکن صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا، وہ آپ دے سکتے ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملک شام کا گورنر بنایا گیا، وہاں کا امیر بنایا گیا، تو وہاں جب گیہوں آیا، تو گیہوں کی قیمت وہاں بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ 2.5 کلو گیہوں جتنے میں آتا ہے اتنے میں اور دوسری چیزیں 5 کلو آ جاتی ہیں۔ 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو منقع، 2.5 کلو کشمش ہمیں جتنے پیسے میں مل رہی ہے، اتنے پیسوں میں گیہوں آدھا مل رہا ہے، یعنی 1.25 کلو مل رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا شام کے اندر کہ تم اور چیزوں میں سے تو صدقہ فطر 2.5 کلو نکالو گے، لیکن گیہوں میں سے آدھا سا یعنی 1.25 کلو نکالو گے تب بھی چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا 1.25 کلو گیہوں 2.5 کلو کھجور کے برابر ہے، 1.25 سیر گیہوں کی قیمت 2.5 کلو پنیر اور 2.5 کلو کشمش اور منقع کے برابر ہے، اس لیے آدھا سا دو گے تو چلے گا۔ پھر جب یہ ملک شام سے مدینے آئے امیر معاویہ، تو مدینہ میں لوگوں سے قیمت پوچھی گیہوں کتنا روپے کلو چل رہا ہے، تو مدینے کے لوگوں نے کہا اتنا چل رہا ہے، جتنا گیہوں ہے، جتنا کھجور ہے، جتنا منقع ہے، جتنا کشمش ہے، جتنا یہ ہم۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا نہیں، ہمارے یہاں گیہوں کی قیمت ڈبل ہے، اس لیے ہم نے وہاں کے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے آدھا سا صدقہ فطر لاگو کر دیا ہے۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر معاویہ، تم نے قیمت دے کر آدھا سا لاگو کیا ہے، لیکن ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں 1 سا دیا کرتے تھے اور دینے کا حکم دیتے تھے، ہم نبی ہی کی بات پر قائم رہیں گے۔ کسی چیز کی قیمت ہو جانے کی وجہ سے کوئی چیز گھٹ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، اس حساب سے دیکھا جائے، اگر امیر معاویہ کی بات تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لی جائے کہ قیمت ڈبل ہے گیہوں کی تو آدھا دے دو، تو آج کے اس زمانے میں گیہوں کی قیمت سب سے کم ہے، کھجور سے کم ہے، منقع سے کم ہے، کشمش سے کم ہے۔ تو آج کے اس حساب سے آپ کیا کہو گے؟ کیا کھجور آدھا سا دو گے تو چلے گا؟ بھائی گیہوں سے بہت زیادہ قیمت ہے تو کیا مان لیا جائے گا؟ کشمش یا منقع ہم آدھا سا کے حساب سے دیں تو کیا مان لیا جائے گا؟ یہ سوچ کر کہ یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں، کھجور سے بھی زیادہ، گیہوں سے زیادہ مہنگی ہے، اس لیے ان میں سے کم کر دیا جائے، تو پتہ یہ چلا آج کے اس دور میں گیہوں جتنا صدقہ فطر دھان کا اور گیہوں کا نکل رہا ہے، اگر کوئی امیر آدمی کشمش یا منقع کا نکالنا چاہے گا تو قیمت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ وزن کے حساب سے ہی نکالے گا۔
اس زمانے میں بھی اختلاف ہوتا تھا. امیر معاویہ کہتے تھے کہ ہم آدھا سا گیہوں کے قائل ہیں، لیکن ابو سعید خدری اور دوسرے لوگ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے ہم اسی پر قائم رہیں گے. ایک سا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے تو آپ سستی چیزیں دیجئے آپ، لیکن دینا ہے ایک ہی سا 2.5 کلو کے حساب سے، آدھا سا نہیں چلے گا. پتہ یہ چلا شریعت وہ نہیں ہے جو کوئی بھی صحابی اپنی طرف سے انجام دے دے. شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے قائم کی ہے. آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے؟ جب آپ کی بیوی حالت طہر میں ہو، پاک ہو، تب آپ اس کو ایک طلاق دیں گے، میں نے تجھے طلاق دی. پھر اگلے مہینے تک آپ اس کو دوسری طلاق نہیں دیں گے. جب پھر وہ پیریڈ سے پاک ہوگی دوسرے مہینے میں، تب آپ اس کو دوسری طلاق دیں گے. اور اس مدت میں آپ اس کو کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی. گھر میں اس کا روم الگ کر دیں گے، جگہ الگ کر دیں گے، لیکن ابھی اس کو نہ آپ سے پردہ ہے نہ آپ کو اس سے پردہ ہے، کیونکہ ابھی حق ہے رجوع کرنے کا، ابھی حق ہے اس کو اپنی بیوی بنانے کا، ابھی حق ہے اس کو بیوی مان لینے کا. اور جب دوسرا مہینہ بھی پورا ہو جائے تب تیسرے مہینے میں جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جائے گی پیریڈ سے، تب آپ اس کو تیسری طلاق دیں گے. اور جہاں تیسری طلاق دیں گے وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی وقت آپ کو اس سے اور اس کو آپ سے پردہ کرنا ہوگا. اس وقت وہ آپ کی ذمہ داری سے نکل جائے گی. طلاق کا یہ طریقہ بتایا. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. طلاق طلاق طلاق، یا میں نے تجھ کو 3 طلاق دی. اللہ کے نبی کو پتا چلا، وہ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. طلقت ثلاثاً. آپ نے کہا فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بار میں؟ کہا. آپ نے کہا یہ تو ایک ہی ہے، یہ تو ایک ہی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو رجوع کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو کبھی 3 نہیں مانا. نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے زمانے خلافت میں کبھی 3 کو 3 نہیں مانا. جب بھی کوئی 3 طلاق دیتا تھا وہ ایک ہی مانتے تھے اور رجوع کرنے کا حکم دے دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو عمر فاروق نے بھی 3 طلاق کو اپنے زمانے میں 2 سال تک ایک ہی مانا. 3 نہیں مانا، ایک ہی مانا. لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ طلاق دینا شروع کر دی تو عمر فاروق نے لوگوں کو طلاق دینے سے روکنے کے لیے، چونکہ حاکم تھے، امیر تھے، ذمہ دار تھے، اس لیے بطور سزا کے، بطور دین نہیں، یاد رکھیے گا، بطور دین نہیں، بطور شریعت نہیں، بلکہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے بطور سزا کے انہوں نے 3 کو 3 مان لیا اور حکم دے دیا آج کے بعد جو بھی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے گا ہم اس کو 3 مان لیں گے اور شوہر کو الگ کر دیں گے، بیوی کو الگ کر دیں گے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اپنی بیوی کو 3 طلاقیں نہ دیں. لیکن لوگ ڈرے نہیں اور انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب تو اچھا بنا دیا، اب تو جلدی چھٹکارا مل جائے گا. ابھی تک تو 3 دیتے تھے تو 1 مان لیا جاتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا، لوگ بیچ میں پڑ جاتے تھے، صلح کرا دیا کرتے تھے، رجوع کر لیا جاتا تھا. اب بہت اچھا کیا عمر نے، 3 کو 3 مان لیا. اب تو یہاں 3 بار 2 وہ حرام، صلح کا دروازہ ہی بند ہو گیا، بات چیت کے دروازے ہی بند ہو گئے. اس کا الٹا نقصان ہوا. حضرت عمر فاروق نے تو بطور سزا کے قائم کی تھی، لیکن اس کا الٹا ہوا. جب انتقال کے قریب آئے حضرت عمر تو رونے لگے اور فرمایا
کاش میں نے نبی کے قانون کو نہ بدلا ہوتا، کاش میں نے اس طلاق کو اسی طریقے سے رہنے دیا ہوتا جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں چلی آ رہی ہے۔ اور پھر عمر فاروق کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اپنی بیوی کو رجوع کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ عمر فاروق نے یہ قانون بنایا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ میں عمر کے قانون کو مانوں یا جناب محمد رسول اللہ کے قانون کو مانوں۔ اور جب یہ مقدمہ عمر فاروق کے پاس آتا تھا کہ دیکھو اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور 3 کے بعد بھی رکھ رہا ہے، تو کہا عمر فاروق نے کیا میں نے 3 کو 3 قائم نہیں کر دیا؟ کہ ہاں کیا ہے۔ پھر تم نے اپنی بیوی کو کیسے رکھ لیا ہے؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ تو صحابی نے جواب دیا آئے عمر میں ایمان جناب محمد رسول اللہ پر لایا ہوں، آپ پر نہیں۔ جب ہمارے نبی نے 3 کو 3 نہیں مانا تو آپ کون ہوتے ہیں 3 کو 3 ماننے والے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ قرآن سے اور حدیث سے، قرآن سے یا اللہ کے رسول کی کسی حدیث سے ہمیں دلیل نہیں دو گے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے ایک ساتھ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس کو جانے دو، اس نے میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث مانگی ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت عمر فاروق نے دیکھا فتنہ پھیل گیا ہے، عورتوں کے مسجد میں آنے سے اب فتنہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم مسجد میں نہیں آؤ گے۔ عورتوں کو منع کر دیا کہ آج کے بعد تمہارا مسجد میں آنا منع ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے کہا امیر المومنین اوپر مسجد کے اندر ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھ کر آؤ، عورتیں تو نہیں آئی ہیں۔ ایک صحابی جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین عورتیں تو نہیں آئی ہیں لیکن آپ کی بیوی آئی ہوئی ہے۔ غور کر رہے ہیں، سردار ٹولے کے سرداروں سنو، سردار ٹولے کے چودھریوں سنو، سردار ٹولے کے سرمایہ داروں سنو، پیسے والوں سنو، دولت مندوں سنو۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیوی کو بلایا، میں نے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے منع کیا ہے، تم کیوں آئی ہو؟ بھرے مجمع میں عمر فاروق کی بیوی نے کہا آئے عمر، نام لیا اپنے شوہر کا، آئے عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم ان کو منع مت کرو۔ آئے عمر، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو تم انہیں نہیں روک سکتے ہو۔ تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بحیثیت بیوی شوہر کا کوئی حکم ہوگا میں مانوں گا، میں مانوں گی، لیکن اگر دین کے کام میں آپ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم دوں گی تو میں آزاد دیں گے تو میں آزاد ہوں، آپ کی بات مان بھی سکتی ہوں نہیں بھی مان سکتی ہوں۔ لا معصیت فی الخالق، خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گی۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے آؤں گی یا پھر مجھے حکم دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا ہو۔ فرمایا میری بیوی جاؤ، اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ پھر حضرت عمر نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں میں نے تو ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک سزا متعین کی ہے، ایک قانون بنایا تاکہ عورتیں فتنے سے بچ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں روک رہے ہو؟ میری بیوی میرے سامنے محمد رسول اللہ کا فرمان سناتی ہے، اس فرمان کو سنانے کے بعد پھر میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو روک سکوں۔ شریعت کے اندر عمر کی نہیں چل سکتی ہے، سردار ٹولے کے سرداروں کی چلے گی۔ شریعت کے اندر عمر کی نہیں چل سکتی ہے، سردار ٹولے کے امیر اور سردار ٹولے کے چودھریوں کی چلے گی۔
میرے بھائیوں شریعت چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے سے چلے گی، نہ کہ مولوی جرجیز کے، نہ کہ مولوی فلاں کے، نہ کہ فلاں چودھری کے، اور نہ کہ فلاں سرمایہ دار کے۔ اور اگر کوئی ان تمام دلیلوں کے باوجود اپنی چلاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسول بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اسلام کا موجد بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ صاحب شیر شاہ آبادی میں یہ ہوتا ہے، صاحب فلاں یہ ہوتا ہے۔ مولوی جرجیز نے 20 سال جنگ کی ہے، 20 سال میں نے کسی مولوی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں، تب جا کر معظم پور کی مسجد سے ایک قبر کھودی گئی ہے اور وہاں سے مردہ نکالا گیا ہے اور قبرستان میں منتقل کیا گیا ہے۔ دیر صحیح لیکن اسلام کی شریعت پر عمل ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاں قبر ہوگی وہاں نماز نہیں ہوگی۔ 20 سال کے بعد ہی صحیح، دیر سے صحیح، لیکن وہاں کے لوگوں نے تب مانا ہے اور پھر وہی کیا ہے جو شریعت کے اندر تھا۔ پھر میری بات پر کلیا چک کے سارے مولویوں نے کہا بات تو وہی صحیح ہے جو جرجیز صاحب بتاتے آئے۔ 20 سال کے بعد اس پر عمل ہوا ہے۔ شریعت وہ نہیں ہے جو شیرشاہ آبادی میں ہو رہی ہے، شیر شاہی میں ہو رہی ہے۔ شریعت وہ نہیں ہے جو ادھر ہو رہی ہے یا ادھر ہو رہی ہے۔ شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ حضرت عمر قانون بنا رہے ہیں عورتیں نماز پڑھنے نہ آئیں، اس قانون کو سب سے پہلے توڑنے والی ان کی بیوی پیدا ہوتی ہے۔ نہیں مانوں گی آپ کے قانون کو، نہیں مانوں گی آپ کے قانون کو، اس لیے نہیں مانوں گی کیونکہ ہمیں اجازت محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت کے تحت کوئی چیز کچھ دنوں تک رہ سکتی ہے، لیکن جب وہ ضرورت ختم ہو جائے تو پھر آپ کو لوٹنا وہیں پڑے گا جہاں شریعت ہے۔ ضرورت کے تحت مان لیجئے مسجد میں بہت گرمی ہے، اس زمانے میں پنکھے نہیں تھے، ضرورت کے تحت پنکھے لگا دیے گئے۔ ان پنکھوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنکھے میں پڑھی جانے والی نماز زیادہ ثواب والی ہے اور بغیر پنکھے میں پڑھی جائے گی تو اس میں کم ثواب ملے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن زمانہ ترقی کر گیا، مسجدوں میں اے سی لگ گئی تو پنکھے ہٹا دیے گئے۔ ضرورت دوسری ہوئی، پہلی چیز کو ختم کر دیا۔ پہلے زمانے میں لوگ جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پڑھیے بخاری شریف، پڑھیے مسلم، پڑھیے ابو داؤد۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک آپ نے اپنے پیروں سے دونوں جوتوں کو اتارا، نماز میں نیت بندی ہے، اور آپ نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر وَوَضَعَهُمَا فِي يَسَارِهِ اپنے بائیں طرف رکھ دیا، لیفٹ سائڈ میں۔ صحابہ کرام تو پیچھے کھڑے تھے، ہم نماز پڑھائیں گے تو ہمارے پیچھے لوگ ہوں گے نا، تو جب صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی نے نماز میں جوتے اتار دیے تو انہوں نے بھی جوتے اتارے اور انہوں نے بھی اپنے اپنے بائیں طرف رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نبی نے جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو سب کی چپلیں جوتے اترے ہوئے دیکھے ہیں۔ بھئی ایک آدمی دو جوتے تو 50 آدمی میں 100 ہو جائیں گے۔ ارے یہ کیا ہے؟ آپ نے تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ حدیث کے الفاظ سنیں گے، ما حملکم علی القاء نعالکم، ارے تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اگر جوتے پہن کر نماز پڑھنا منع ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی منع کر دیتا کہ بھائی جوتے اتار دو، لیکن تم تو میرے پیچھے جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، یہ جوتے کیوں اتار دیے تم نے؟ ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا؟ تو صحابہ کرام تو سیدھے سادے تھے بیچارے، کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم، ہم کو تو اتنا معلوم ہے جو امام کو کرنا چاہیے وہ مقتدی کو کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے امام تھے، آپ نماز پڑھا رہے، آپ نے جوتے اتارے تو آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی جوتے اتار دیے، یہی جواب ہے، سیدھا سادہ جواب ہے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی
اتار دیے۔ اللہ کے نبی نے اب کیا کہا؟ فرمایا نہیں، ہم نے تو اپنے جوتے اس لیے اتارے کیونکہ نماز کی حالت میں جبرائیل آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی گندی چیز آپ کے پیروں میں جوتوں میں لگ گئی، آپ کے پیروں میں جو جوتے پہنے اس میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ جب جبرائیل نے مجھے یہ بتایا تو میں نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ دیا۔ لوگو تم نماز پڑھا کرو تو جوتے نہ اتارا کرو، ہاں مسجد میں آنے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو مٹی پر رگڑ لیا کرو، ایسے مٹی پر رگڑ لیا کرو، زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کو پاک کر دے گی، اس کو رگڑ کر پھر مسجد میں آیا کرو اور اسی جوتے میں نماز پڑھا کرو۔ دیکھیے اس زمانے میں مسجدیں پکی نہیں ہوا کرتی تھی، زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں 2 منٹ بھی کھڑے ہوں گے تو پیروں میں پھلک پڑ جایا کرتے تھے۔ وہاں ایسی ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، ایسیاں نہیں تھی، مسجد کو ٹھنڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہاں ضرورت تھی تو آپ نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب ہماری مسجدیں ٹھنڈی ہیں، چھتیں پکی ہو جاتی ہیں اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کی گئی، اس لیے اب مسجد کے باہر جوتے اتارنے کا اور چپلوں کا انتظام کر دیا گیا، جائز ہے۔ اس زمانے میں نہیں تھا، پہن کے پڑھا گیا، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جنازے کی نماز جوتے اور چپل پہن کر ہی پڑھی جاتی ہے، آج بھی، کیونکہ وہ روڈ پہ پڑھی جاتی ہے، سڑک پہ پڑھی جاتی ہے، اور جوتے اور چپل پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جنگل میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جوتے پہنے ہوئے ہیں اور جوتے آپ کے صاف ہیں تو آج بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ چپل پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اب آپ کہو گے اچھا نہیں لگتا مولانا جوتے پہن کے نماز پڑھیں، اچھا نہیں لگتا، تو شریعت تمہارے دماغ سے نہیں چلے گی، کیا چیز اچھا لگتا ہے کیا نہیں اچھا۔ گانا سننا اچھا لگتا ہے، گانا اچھا لگتا ہے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کلیا چک کے مال میں گھماؤ، یہ اچھا لگتا ہے۔ جوتے پہن کے نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا صاحب، شریعت ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں چلے گی، شریعت نے اجازت دے دی تو دے دی، مانا جائے گا۔ آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے تو آپ کے دل پر شریعت، ہر انسان کے دل کے حساب سے شریعت چلنے لگے تب تو چوچو کا مربع بن جائے گی، کوئی آدمی کا دل کچھ چاہے گا، کسی کا کچھ چاہے گا، کسی کا کچھ چاہے گا۔ سنیے ایک اور مسئلہ اسی میں وضاحت کے ساتھ بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری زندگی جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال وہ خلیفہ رہے، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 12 سال خلافت کی، اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 سال، پوری ایک اذان، پوری زندگی۔ حضرت عمر ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال، ان کے زمانے میں پوری ایک اذان۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، عمر فاروق نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال۔ اذان کتنی ہوتی تھی؟ ایک۔ عمر فاروق کے پورے زمانے میں ایک اذان۔ اس کے بعد عثمان غنی کا زمانہ آیا، لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، بہت زیادہ لوگ پھیل گئے، گھڑیاں نہیں تھیں، مائک نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے لوگ مسجد کے آس پاس دکانیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے، ان کو نماز کے جمعے کا پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ جمعے کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کبھی کبھی جب اذان منبر پر بیٹھنے کے بعد ہوتی تھی تو ان کی سنتیں چھوٹ جایا کرتی تھی، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل پایا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب جمعے کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ مسجد میں آئیے، اس لیے ایک اذان انہوں نے اور دلوائی، اور وہ اذان مسجد کے اندر نہیں دلوائی، وہ اذان اسی بازار میں مقام
زورہ نام کا ایک مقام تھا، ایک بازار تھا جس کا نام زورہ تھا. اس مقام زورہ پر جا کر ایک اذان دلوائی. کہا اس اذان کی یہ اطلاع ہے، یہ حقیقت میں اذان نہیں ہے، یہ اطلاع ہے. چونکہ گھنٹی بجانا اسلام میں جائز نہیں، بھونپو بجانا جائز نہیں، ڈھول بجانا جائز نہیں، اس لیے اطلاع دینے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ اذان ہی دے دی جائے، اللہ کا نام پکارا جائے. اس لیے حضرت عثمان غنی نے مقام زورہ پر ایک اذان دلوائی. اس اذان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں اب اپنی دکانیں بند کر کے مسجدوں کے اندر جاؤ. جس کے کانوں میں آواز پہنچ گئی وہ سن لے کہ اب مسجد میں جمعے کا وقت قریب ہو گیا ہے، تمہارے جمعے کی نماز کے اہتمام کے لیے اذان دلوائی جا رہی ہے، لہٰذا تم مسجد کی طرف جاؤ. اس اذان کے ہوتے ہی جو بازار میں دی گئی لوگ سن لیتے تھے تو اس کے بعد اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے اور فوراً مسجد میں آ جایا کرتے تھے. حضرت عثمان نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج کے زمانے میں اس ضرورت کو ختم کر دیا گیا ہے. گھڑیوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، موبائل نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، لاؤڈ اسپیکر نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، اور ہمارے موبائلوں میں لگے ہوئے الارم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا. جب یہ ضرورت ہی نہیں رہی تو اب اس اذان کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی. میرے پیارے ساتھیوں، اب کوئی اذان کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ سنت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ادا کی تھی اور وہ ایک اذان تھی. سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر نے دی اور وہ ایک ہی اذان تھی. سنت وہی ہے جو حضرت عمر نے اپنے 10 سال خلافت کے زمانے میں ادا کی اور وہ ایک ہی اذان تھی. سنت وہ نہیں ہے، وہ ایک ضرورت تھی جو عثمان غنی نے کی ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا ہونے کے بعد اس اذان کو میرے بھائیوں بند کر دینا چاہیے. حضرت عثمان نے تو اذان دلوائی تھی کہاں؟ مقام زورہ پر. لیکن عثمان غنی کے بعد علی کا زمانہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، اس کے بعد یہ زمانہ بہت آگے بڑھتے بڑھتے پھر مروان ابن حکم کا زمانہ آیا. جب مروان کا زمانہ آیا، اس کم بخت انسان نے کیا کیا؟ مقام زورہ سے وہ اذان ہٹا کر مسجد میں دلوانا شروع کر دی. جو اذان حضرت عثمان نے بازار میں دلوائی تھی، اس بدعتی شخص نے اس اذان کو مسجد میں لا کر داخل کر دیا کہ اب اذان مسجد میں دی جائے گی. میرے بھائیوں، مسجد میں اذان دینے کی دوسری یا پہلی اذان دینے کی ہمت تو حضرت عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی. اس نئے کام کو ایجاد کرنے کی ہمت تو عثمان کے اندر بھی نہیں ہوئی. عثمان غنی نے تو بازار کے اندر دلوائی. اے سردار ٹولے کے سرداروں، تمہارے ضمیر کتنے مضبوط ہیں. جس اذان کو مسجد میں دینے کی ہمت حضرت عثمان کو بھی نہیں ہوئی، آج اس اذان کو تم اپنے محلے کی مسجدوں میں ادا کروا رہے ہو. مولویوں کے کہنے پر بھی نہیں مان رہے ہو. ثناء اللہ مدنی جیسی شخصیت آئی، ان کی بات بھی تم نہیں مان رہے ہو. عبد الغفار سلفی جیسی شخصیت آئی، ان کی بات بھی نہیں مان رہے ہو. ارے مت مانو، کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان ایک ہی دی جاتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان نے غلط کیا، ضرورت کے تحت کیا، لیکن اب وہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی، کھائیے، بخار اتر گیا، اب آپ نہیں کھائیں گے. جب ضرورت تھی تو آپ نے کھایا. ضرورت کے تحت ڈاکٹر نے دوا دی، آپ کو 5 دن کی دوا دی، 3 دن میں آپ صحیح ہو گئے. اب ضرورت نہیں کہ آپ کھائیں، ضرورت کے تحت دی گئی، ضرورت پوری ہو گئی، ختم کر لیجئے. اب آپ بار بار کیوں جائیں گے اور ڈاکٹر کی دوا صحیح ہو جانے کے بعد کیوں کھائیں گے؟ جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو ہمیں اس اذان کو ختم کر دینا چاہیے. یہی شریعت ہے. آج نہیں مانو گے میرے بھائیوں، کوئی بات نہیں، لیکن جرجیز کا تجربہ یہ بتا رہا ہے 2 سال بعد مانو گے، 4 سال بعد مانو گے، 6 سال بعد مانو گے، 10 سال بعد مانو گے. اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو ماننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا. جرجیز نے یہ خرافات اپنے علاقے میں بھی بند کرائی، جرجیز نے یہ خرافات اپنے علاقے میں بھی بند کرائی. اب آپ کہو گے اس کو خرافات کہہ رہے ہو؟ ضرورت کے تحت جو چیز نہ کی جائے وہ خرافات ہے، وہ خرافات ہے. جو چیز جتنی جا خرچ کرنی چاہیے وہ ضرورت اس سے زیادہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. شادی اگر آپ کی 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے، اگر آپ 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو فضول خرچی ہے. اور قرآن میں آیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنا
کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ضرورت سے زیادہ جو چیز آپ خرچ کریں گے وہ فضول خرچی، جس چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم 12:15 بجے اذان ہوتی ہے، آپ کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں، آپ کے پاس موبائل نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے؟ اس کے بعد پھر کیوں اذان دی جاتی ہے کہ صاحب آج بھی بہت سے لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ظہر کی کیسے پڑھتے ہیں، پھر عصر کی کیسے پڑھتے ہیں، پھر سیٹرڈے اور سنڈے کو کیسے پڑھتے ہیں، پھر دلوائیے آپ اس میں بھی ایک اور اذان کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے؟ نہیں، جب آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی دلیل نہیں چلے گی۔ مجھے کوئی ایک آدمی جمعے کے خطبے کے بعد جب میں روم میں جاؤں تو ایک آدمی یہ کہنے نہ آئے میرے پاس سعودی عرب میں دی جاتی ہے تو، خانہ کعبہ میں ہوتی ہے تو، خانہ کعبہ میں بھی اب ایک ہوگی۔ میرا تجربہ بتا رہا ہے، پہلے 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور آج سے 5 سال پہلے تک ہوتی رہی 20 رکعت تراویح، اور 5 سال پہلے بند کر دی گئی 20 رکعت تراویح۔ اب صرف 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث پر وہ عمل اب شروع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں چونکہ چلا رہا ہے ایک رسم، اور ترکوں کی حکومت نے یہ شرط لگائی تھی کہ دیکھو ہم چھوڑ تو رہے ہیں لیکن تمہیں ان شرطوں پر عمل کرنا ہوگا، تب حکومت ہم چھوڑیں گے۔ کن شرطوں پر؟ ایک تو مدینے میں جو اللہ کے رسول کی جہاں قبر ہے اس کا گنبد جو ہے گنبد خضرا وہ ہرے رنگ کا رہے گا، وہ آپ چینج نہیں کریں گے۔ سعودی گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تمہاری یہ شرط، چلو تھوڑی دیر کے لیے تراویح 20 رکعت ہوگی، کہا ٹھیک ہے میں اس کو بھی مان لیتا ہوں۔ جمعے کی 2 اذانیں ہوں گی، چلو یہ بھی مان لیتا ہوں، اور 4 مصلے ہوں گے۔ حنفی پر حنفی امام پڑھائے گا، شافعی پر شافعی امام پڑھائے گا، مالکیوں پر مالکی امام پڑھائے گا، حنبلیوں کے لیے حنبلی امام پڑھائے گا۔ سعودی عرب نے دھیرے 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 4 مصلے ختم کر دیے، 4 مصلے ختم کر دیے اور 20 رکعت تراویح ختم کر دی۔ اب 2 چیزیں رہ گئی ہیں، دھیرے دھیرے مصلحت کے تحت یہ دونوں چیزیں بھی انشاءاللہ وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا خانہ کعبہ میں؟ لوگ کہتے تھے 4 امام چاروں پر حق، سب صحیح ہے، تو حنفی امام آتا تھا اور اذان دیتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دینے کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مائک میں اعلان ہوتا تھا یہ حنفی مسلک کی نماز ہے، کوئی شافعی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ خانہ کعبہ میں جب شافعی اذان دیتا تھا تو کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اعلان کرتا تھا یہ شافعی مسلک کی نماز ہے، کوئی حنفی حنبلی اور مالکی نماز پڑھنے نہ آئے۔ خانہ کعبہ کی ایک مسجد میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، حنفی کے مصلے پر شافعی اور شافعی کے مصلے پر حنفی حنبلی اور مالکی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ 4 اذانیں ہوا کرتی تھی، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، اذان حنفیوں کی ہے، شافعی کی، مالکی کی، حنبلی کی، اس کے پیچھے انہی کی نماز ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ غریق رحمت فرمائے شاہ سعود خاندان کے اوپر، جب وہ آئے جن کے نام پر سعودی عرب کا نام پڑتا ہے، اس خاندان پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے 4 مصلوں کو ختم کر کے صرف ایک مصلی ابراہیمی قائم رکھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی اور جہاں اللہ نے ان کو پوری قوم کا امام قرار دیا تھا، اور فرمایا اب ایک ہی امام سعودی گورنمنٹ کا رہے گا اور اس کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا پڑے گی، اماموں شافعیوں کو بھی، حنفیوں کو بھی، مالکیوں کو بھی، حنبلیوں کو بھی۔ میرے بھائیوں اختلاف ختم کر دیا اور ایک مصلی قائم کر دیا، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں میری کوئی دشمنی نہیں ہے، سردار ٹولے کے لوگوں آپ سے اگر دشمنی ہوتی تو ہم آتے ہی کیوں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کے سرداروں نے، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کی عورتوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ جب ہم جیل کی سلاخوں میں تھے یہ پروگرام میرا یہاں طے ہو چکا تھا، لیکن جب ہم جیل کے اندر بھیجے گئے، چلے گئے، تو پھر مولانا عبدالغفار صاحب کو ہماری جگہ پر یہاں بلایا گیا، یہاں دعائیں ہوئی ہمارے لیے، مسجدوں میں دعائیں ہوئی ہمارے لیے، عورتوں نے روزے رکھے ہمارے لیے، تہجد کی نمازیں پڑھی ہمارے
ہمارے لیے انہوں نے دعائیں کی، اور آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اتنی جلدی باہر نکلا ہے، ورنہ جس کو 10 سال کی سزا ہو جائے وہ 3.5-4 مہینے میں باہر نہیں آتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھی 4-4 5-5 سال سے جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ ایک سوئٹزرلینڈ کا میرا دوست بیچارہ جو جیل کے اندر 10 سال کی سزا ہے، جس کو 9 سال ہو چکے ہیں، جس سے ہماری اچھی دوستی ہو چکی تھی، اس کو میں نے قرآن پڑھایا جیل کے اندر، اور اس بیچارے نے 3 مہینے میں قرآن سیکھ لیا، 3 مہینے میں قرآن پڑھ لیا۔ وہ بیچارہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جب ہم باہر آئے تو وہ رویا تھا پھوٹ پھوٹ کے۔ ہم نے کہا 1 سال تمہاری اور رہ گئی، پوری کر لو، انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آئیں گے تم کو یہاں سے لینے کے لیے۔ سوئٹزرلینڈ کا جس کا ایمان بڑا مضبوط تھا، آج جس کا ایمان دیکھ کر میں کبھی کبھی فکر کرتا تھا، یار میں پریسیڈنٹ ہوں مغربی یوپی کا، ہماری جماعت کیا کر رہی ہوگی، ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ان کی فیس کا کیا ہوگا، سب میں سوچتا تھا۔ اور وہ ہم سے کہتا تھا تو کیسا مولانا ہے یار، کیسا مولانا ہے تو یار، تیری قسمت میں یہاں آنا لکھا تھا، اللہ نے مجھ سے تیرا ملاقات لکھا تھا، تو آیا ہے، اللہ کی تقدیر پر تو بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی وہ اس کا ایمان دیکھ کر ہم جیسے لوگ لرز گئے کہ ایسا آدمی ہنس ہنس کے اس نے 9 سال کاٹ دیے، اور بالکل بے قصور بیچارہ گھومنے آیا تھا وزٹ کے ارادے سے نیپال میں، کاٹھمانڈو پوکھرا گھومتے ہوئے اس نے سوچا چلو یوپی چلیں، تاج محل بھی گھوم لیں، اس کے پاس ویزا تھا، سب کچھ تھا، لیکن نیپال بارڈر کو جب کراس کر رہا تھا تو جس گاڑی میں کئی لوگ بیٹھے تھے، 4 ویلر پہ اس میں یہ بھی تھا، اور جب بارڈر کو کراس کیا تو پولیس نے چھاپا مارا، اس گاڑی کے اندر 10 کلو اس بے کو گانجا ملا، ہیروئن ملی، اور 10 جتنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا یہ تو ہندی نہیں بول پاتا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، سب لوگوں نے اسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ اس کا ہے، اور اسی کو پکڑ لیا گیا، اور بیچارہ جیل میں گیا، اور جیل میں جانے کے بعد اس کی بیل نہیں ہوئی، بیل خارج ہوئی، اور ہوتے ہوتے اس کو 10 سال کی سزا ہوئی، اور جب ہم پہنچے تو 8.5 سال گزار چکا تھا، جب ہم جیل سے نکلے تو اس کے 9 سال پورے ہو چکے تھے، ایک بے قصور آدمی۔ ہم نے کہا میں انشاءاللہ سوئٹزرلینڈ، بولا سوئٹزرلینڈ آئے گا تو، ہم تیرے لیے ویزا بھیجے گا وہاں سے، تمہارا ضرورت ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ ہم نے کہا تم تو بدلہ لے لو گے یار، انڈیا والوں نے تم کو جیل میں ڈالا، تم سوئٹزرلینڈ میں ہم کو جیل میں ڈلوا دو گے کہ انڈیا والے بڑے بدماش ہوتے۔ بولا ارے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے تیرے ساتھ، ارے تو آ اپنے فیملی کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اس نے ہمارے لیے لڑائی لڑتا تھا، وہ ایسے ایسے ایمان والے لوگ تھے ہمارے، آپ کے کتنے لوگ کلیا چک کے ہمارے ساتھ تھے، سلطان گنج کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہماری بیرک میں رہتے تھے، آج بھی بیچارے 6 سالیں ان کو گزر چکی ہیں، جب ان کی فیملی ملنے جاتی تھی اور ادھر سے میری فیملی جب ملنے آتی تھی تو فیملی میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے، کوئی 6 سال سے، کوئی 8 سال سے ابھی جیل کی سلاخوں میں ہے، اور جرجیت صاحب 3.5-4 مہینے میں، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میرے اس گاؤں کے سرداروں، چودھریوں، سرمایہ داروں، بزرگوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے لیے برا نہیں سوچ سکتا ہوں، اور آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، اس لیے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ تھوڑی بہت جو دین کی باتیں دی ہیں، اسی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ غلط ہم کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ ہمیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ہمیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوسری جو اذان پہلی ہوئی ہے، جو 11:15 بجے آپ کے یہاں، وہ اذان صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے اس کو ضرورت کے تحت دیا تھا، اب وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے، چاہو تو میری بات مان لینا، میری نہیں ہے، شریعت سمجھ کر، اور چاہو تو ٹھکرا دینا، دونوں ہی معاملے میں آپ آزاد ہیں۔ بتانا میرا کام تھا، اصل میں سن چکا ہوں اس اذان کو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی چیز اپنی آنکھ سے دیکھو، اگر تم اس کو روک نہیں سکے تو پکا سچا ایمان نہیں، اس لیے میرے لیے بتانا ضروری تھا، ورنہ کل میں نے وعدہ کیا تھا میں موت کے اوپر بولوں گا، لیکن میں نے آج جب اذان سنی تو پھر میں اس ٹاپک چھوڑ دیا، کیونکہ اب ضرورت کے تحت بولنا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ ٹاپک اٹھا کر آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم بند کر دینا، یہ دلیل مت لائیے گا میرے پاس، شیر شاہی میں ہوتی ہے، فلاں میں ہوتی ہے، فلاں میں ہوتی ہے، فلاں میں ہوتی ہے، یہ بہت سی جگہ ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کیا ہے،
دلیل یہ بھی نہیں ہے سعودیہ میں ہوتی ہے. اچھا سعودیہ میں ایک دن میں 5 جنازے آتے ہیں, آپ کی کسی مسجد میں جنازہ آتا ہے؟ پھر آپ ہر بات کو ہر جگہ فٹ بٹھائیے. آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہو نا, حج کرنے گئے ہوگے, عمرہ کرنے, بتائیے وہاں ہوتا کہ ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الاموات, جنازے آئے ہوئے ہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. پڑھی جاتی ہے مسجد میں, آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں تو جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. آپ لوگ باہر پڑھتے ہو, غائبانہ مسجد کی نماز میں پڑھ لیتے ہو. سعودی عرب کے اندر تو اب فلم ہال کھل رہے ہیں, دیکھ لیجئے جدہ میں, دیکھ لیجئے ریاض میں. تو سعودیہ کی ہر چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل سعودیہ نہیں, سعودی والا ہے. ہمارے لیے دلیل سعودیہ کی زمین نہیں, ہمارے لیے دلیل یہ تو مکہ ہے یا مدینہ, مکہ اور مدینے والا ہے, یعنی جناب محمد رسول اللہ ہیں. محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ آپ جھکیں گے, آپ کی عزت نہیں گرے گی. جو اللہ کے سامنے جتنا جھکتا ہے اللہ اس کی عزت کو اتنا ہی بڑھا دیتا ہے. اللہ نے کہا تو اپنی پیشانی ماتھا زمین پر رکھ, جتنا تو میرے سامنے زمین پہ اپنی ناک رگڑے گا, میرے سامنے تو جتنا ذلیل ہوگا, ہم تجھے لوگوں کے سامنے اتنا عزیز کر دیں گے. اور دیکھ لو ہمارے ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے سجدے زمین پر کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سجدوں کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کے جوتوں پر پڑک دیے. بڑے بڑے بادشاہ جب ان سے ملنے آتے تھے تو اپنا سر کا تاج اتار کر ان کے پیروں پر رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کے ان سے بات کیا کرتے تھے. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے پیروں کے نیچے کئی حکمرانوں کے تاج پڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ میرے بھائیوں. اور ان کو یہ عزت اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ناک رگڑی ہے, اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا ہے. آپ جھک جاؤ, اللہ عزت دے گا. ہم آپ کو اپنے لیے نہیں جھکا رہے ہیں. دیکھ لیجئے کلیہ چک میں کتنا تعزیہ نکلتا تھا, آج اس کا حال دیکھ رہے ہیں آپ, لگ بھگ ختم کی طرف جا رہا ہے, ورنہ تو اور بڑھنا چاہیے. ہم جب آتے تھے تو 65 70 تعزیے ایک دن میں نکلتے تھے, اور خود اہل حدیث لوگ بھی لاٹھی اور ڈنڈے چلایا کرتے تھے, کہتے تھے شوق ہے, چلایا کرتے تھے. آج دیکھ لیجئے تعزیوں کا حال. آنے والا زمانہ میرے بھائیوں اہل حدیثوں کا زمانہ ہے. دنیا تھک چکی ہے, دنیا تھک چکی ہے پیروں کی غلامی کر کے, دنیا تھک چکی ہے ملاوٹ والے دینوں سے. اگر ملاوٹ سے پاک کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے. دنیا میں کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. کسی نے اماموں کو ملایا, کسی نے بزرگوں کو ملایا, کسی نے پیروں کو ملایا, کسی نے اپنے اپنے ہستیوں کو ملایا. اگر ان تمام چیزوں سے پاک, اگر ملاوٹ سے صاف ستھرا کوئی دین ہے تو وہ اہل حدیث دین ہے. نہ بزرگوں کی چلتی ہے, نہ اماموں کی چلتی ہے, نہ پیروں کی چلتی ہے, نہ ولیوں کی چلتی ہے. یہاں چلتی ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ کی چلتی ہے. یہاں اگر بزرگ ہے سب سے بڑا تو آمینہ کا لال ہے, محمد رسول اللہ ہے, یا اس کے اصحاب ابو بکر صدیق عمر فاروق ہیں. اور اگر ابو بکر و عمر اور عثمان کی بھی کوئی بات اگر محمد سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں, اور ابو بکر اور عمر فاروق اور حضرت علی, حضرت عثمان کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا بزرگ اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو بزرگ بنایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. محمد الرسول اللہ, ہم نے محمد کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے نبی ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں دی. اللہ نے بزرگ بنایا ہے محمد رسول اللہ کو, اور جس کو اللہ بزرگ بنائے اس کو اس کی کرسی سے کوئی اتار نہیں سکتا. مولوی جرجیز کو مولوی کس نے بنایا؟ میرے ماں باپ نے, آپ نے, میرے اساتذہ نے. یہ گاؤں کا سردار ہے, اس کو کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے. یہ بہت بڑا عالم ہے, اس کو کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے. یہ بہت بڑا بزرگ ہے, کس نے بنایا؟ آپ نے. لیکن محمد رسول اللہ کو بزرگ ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا,
اللہ نے بنایا محمد رسول اللہ. ہم نے اور آپ نے جس کو بزرگ بنایا ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ جس کو بزرگ بنائے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو بزرگ بناتا ہی نہیں ہے جو غلطی کرے. اللہ نے اس جس کو بزرگ بنایا وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور جو غلطی نہ کر سکے وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے نبی اکرم کی بات کو مانیے اور تسلیم کیجئے اور انہی پر اپنی جان نچھاور کیجئے، قربان کیجئے. میں نے 1 بجے تک کا وعدہ کیا تھا، لیکن چونکہ 10 منٹ مجھے ہی لیٹ ہو گیا تو اس لیے میں نے ادھر 10-15 منٹ بڑھا دیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری اس تقریر سے فائدہ اٹھائیں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جذبات میں اگر کوئی بات میری بزرگوں کے، بڑوں کے اور ہم سے عمر میں جو بڑے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات نکلی ہے اور ان کو برا لگا ہے تو تہہ دل سے اس کی معافی بھی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رہے شریعت پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.